दूध पीते हुए बच्चों को तड़पता देखा। फलस्तीन का कंटेंट होगा तो उसको स्क्रॉल कर देना, क्योंकि हम पाकिस्तानी जो हैं वो हम हैं चढ़ते सूरज के पुजारी। जो ट्रेंडिंग पे कंटेंट आए उनको हम बार बार डिस्कस भी करते हैं, और फिर जो ट्रेंडिंग कंटेंट को फॉलो करने वाले होते हैं ना, वो फिर नए नए ट्रेंड को फॉलो करते हैं, पुराने ट्रेंड को भूल जाते हैं। यही हाल हो गया हमारा कि अब फलस्तीन के कंटेंट को ना हम शेयर कर रहे हैं, ना हम फलस्तीन पे बात कर रहे हैं, हम उकता गए हैं, बेजार हो गए हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, खून आखिर खून है, बहता है तो जम जाता है, जुल्म आखिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। अब हम मुसलमान लोग उकताना शुरू हो गए फलस्तीनियों की आहो बका चीखो पुकार से बोर होने लग गए ना, तो अब यूरोपियंस खुद अमेरिकन आगे आ गए हैं, वो फलस्तीनियों की आवाज बन रहे हैं। कितनी ही वीडियोस मैं आपको शो कराऊंगा या करवा सकता हूं कि जिसमें खुद अमेरिकन जो बाइडेन की तकरीरों पे उसको लान तान कर रहे हैं, वो एड्रेस कर रहा है और नीचे से वो बोल पड़े हैं लोग अमेरिका के कि तुम किलर हो। Before I begin, I want to say thank you. Look, thank you. Look, I don't resent his passion. There's a lot of Palestinians who are being unfairly victimized. खुद अमेरिका में एहतजाज हो रहे हैं। ये देखिए वाइट हाउस के सामने ये अमेरिकन जो है ना बाइडेन सीज फायर का बैनर लगाते हुए कर रहे हैं। ये है बिल्कुल वाइट हाउस के सामने देखें, और उन्होंने ये लाशें रखी हुई हैं यहाँ पर, और ये देखें। Mr. President, as you know, the Irish people are deeply troubled about the catastrophe that's unfolding before our eyes in Gaza. And when I travel the world, leaders often ask me why the Irish have such empathy for the Palestinian people. And the answer is simple. We see our history in their eyes, a story of displacement, of dispossession, and national identity questioned and denied, forced emigration, discrimination. As we speak, in this moment, 1.1 million innocents in Gaza are at famine's door. A famine that is being intentionally precipitated through the blocking of food and global humanitarian assistance by leaders in the Israeli government. Now more than ever, it is time for an immediate humanitarian ceasefire. It is time to silence the guns. Palestinians in Gaza, children, women, men, remain stuck in a non-stop nightmare. Communities obliterated, homes demolished. और हम ऐसे बेशरम हो गए, हमारे तो अब जूं तक नहीं रेंग रही है। बीइंग अ कॉमन पीपल, हमारे पास गौरी मिसाइल वगैरह नहीं है, वो जिनके पास हैं वो तो बेशरम हुए बैठे हैं ना, लेकिन हमारे पास आवाज तो है, हमारे पास शेयरिंग का बटन है, हम कम से कम बोल तो सकते हैं ना। We should not stop sharing the content regarding Palestine. ये स्लोगन फ्री फलस्तीन सेव गजा का हमें जारी रखना है, हमें यहाँ से बोर नहीं होना। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए कितनी बदनसीबी, अभी रेजोल्यूशन पास हुई सलामती कौंसिल में अक़वाम मुत्तहिदा की, 14 वोट पड़े सीज फायर के लिए,
ایک ووٹ آبسٹین ہوا, وہ تھا امریکہ. کتنا کھلم کھلا وہ اسرائیل کو, نیتن کو سپورٹ کر رہا ہے. اور ہم وہ بدبخت پاکستانی ہیں کہ ہم پہ وہ اسٹیبلشمنٹ مسلط ہے, وہ رولرز جو امریکہ کی خوشنودی میں لگے ہوئے. اب تک ہماری جو نیو فارم گورنمنٹ ہے اس نے ابھی تک احتجاج کیا, انہوں نے کوئی پالیسی بتائی, انہوں نے کوئی مذمت کیا فلسطین کے حوالے سے؟ کیوں کریں گے؟ ابھی وہ جو بائیڈن کا خط آیا شاباشی کا اسی بات پہ کہ بھئی تم ہمیں فالو کر رہے ہو, تم ہمارے غلام بنے رہو. اور ہمارے شہباز شریف صاحب نے فوراً ریٹرن جواب دیا کہ تھینک یو, بڑا کلیدی کردار ہے جی ہمارا آپس میں. اصل میں یہ صرف چہرے بدلے. اب یہ لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے, آپ لوگ نواز شریف کو یا شہباز شریف کو ان کو گالیاں دیتے ہیں, پیپل پارٹی کو, اصل میں یہ صرف چہرے بدلتے ہیں. جن کی پالیسی ہے نا, جو ڈالر کے غلام بنے میں, انہوں نے اتنی عیاشیاں دیکھ لی ہیں کہ وہ اب جنگ کے نام سے بھی بھاگتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی ان کی غلامی میں پڑے رہو, ڈالر ملتے رہیں, خبردار ہم تو بیک آؤٹ کر گئے ایران سے گیس لینے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے آقا امریکہ نے خبردار کر دیا, خبردار تم غلام ہو, غلام ہی رہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد 2-2.5 سال حضرت ابو بکر کے, اور اس کے بعد 10 سال حضرت عمر کی خلافت کے, یہ ایکسپینشن آف اسلام ہے. مطلب فتوحات کا دائرہ اتنا وسیع ہوا. حضرت عمر نے بیت المقدس پہ فوجیں بھیجی, اتنا ولولہ, اتنا جوش آ گیا تھا کہ انہوں نے مزاحمت ہی نہیں کی بیت المقدس میں. تو لیکن انہوں نے کہا کہ حضرت عمر امیر المومنین خود آئیں چابی لینے بیت المقدس کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک بدھو کو ساتھ لیا انہوں نے, اور ساتھ چل پڑے. 700 میل پیدل چلیں. کوئی سواری تھوڑی ہوتی تھی, کوئی جہاز, کوئی ایروپلین تھوڑی ہوتا تھا. پیدل 700 میل چلے ہیں بیت المقدس کی چابی لینے. اور یہاں بدبخت بغیرت حکمران صرف 1.5-2 گھنٹے کی فلائٹ لے کے فلسطین نہیں جا سکتے. کیوں؟ سیاست. جی ہمارے اپنا جو ہے تعلقات ہیں, ہمارا آقا امریکہ ناراض ہو جائے گا, اور جی ہمارے اپنا سفارتی تعلقات ڈسٹرب ہو جائیں گے, اور بدبختوں ڈوب کے مر جاؤ. پیدل سفر کرتے تھے وہ, 700 میل چلے گئے, اور یہاں تمہارے پاس ویزے, تم نے کیا کرنا ہے, سلف مار کے وہاں ایئرپورٹ اور وہاں سے فلائٹ. کن چیزوں نے تمہیں روکا ہوا؟ نیتن یاہو نے بھی اعلان کیا کہ رمضان کے فوراً بعد ہم اتنا ہلہ بولیں گے کہ غزہ کو مکمل طور پہ خالی کرا لیں گے, ایک بھی فلسطینی نہیں رہے گا, ہمارا قبضہ ہوگا. اور حماس کے لیڈر نے اسپیشلی پاکستان کا نام مینشن کر کے درخواست کی ہے, لیکن انہیں کیا بتائیں کہ ہم اتنے بڑے بدبخت اور ملازم ہوئے میں, ہم تو اپنی عوام کے لیے سستی گیس نہیں لے سکتے ایران سے, کیونکہ ہمارا آقا ناراض ہو جائے گا. کم سے کم ہمارے جو لوکل پاکستانیز ہیں ان کو یہ ریز نہیں, آواز ختم نہیں ہونی چاہیے فلسطین کے حوالے سے.